ہماری اس مجلس میں ہمیشہ ہمارے مخاطب نوجوان ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہی بنیاد ہے۔ صرف اسلام کی تاریخ نہیں، دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو جہاں بھی قوموں نے ترقی کی ہے تو وہاں بنیادی کردار نوجوانوں کا رہا ہے، اور جہاں کوئی قوم زوال کا شکار ہوئی ہے، کسی قوم پر زوال آیا ہے، کوئی قوم اپنی عزت کی اور اپنی نام کی لاج نہ رکھ سکی ہے، تو وہاں آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ نظر آئے گا کہ نوجوانوں نے اپنی کاوش، اپنی محنت اور اس قوم کے ترقی میں اپنا حصہ ملانا چھوڑا تو قوم کی مقدر و رسوائی اور ذلت بنی۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑی اور سب سے زندہ مثال ہمارے دین، مذہب اور اسلام کی ہے کہ اسلام جو پلا پھولا ہے، اس کے لیے بنیادی کردار جوانوں نے، اور نوجوان وہ بنیادی کردار کے طور پر، اساس اور بنیاد کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا ہے تو آپ کی عمر 40 سال ہے، اور آپ کے ہاتھ پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا کوئی 60 سال کا بوڑھا نہیں ہے، کوئی 70 سال کا بوڑھا نہیں ہے، بلکہ 50 سال عمر رکھنے والا انسان بھی نہیں، بلکہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سب سے پہلے آپ کے کلمہ پڑھنے والے وہ ایک نوجوان ہیں، اور اس کی عمر 38 سال، یعنی جو میرے اور آپ کے پیغمبر سے عمر میں صرف 2 سال چھوٹے ہیں، اور یہ کوئی عام جوان بھی نہیں ہے کہ جس کا کوئی کام نہیں تھا، جس کا کوئی کاج نہیں تھا، جس پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو وہ آ کر میرے پیغمبر کا مصاحب بنا، ایسی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ جوان اپنے معاشرے میں ایک عزت کا حامل ہے، ایک حیثیت کا حامل ہے۔ یہ جوان اپنی جگہ ایک نام رکھتا ہے، ایک ثروت رکھتا ہے، ایک سرداری رکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بھی خالی نہیں۔ اس وقت 38 سال کا جوان، لیکن بڑے بڑے قافلوں میں اس کا مال بکتا ہے، بڑے بڑے قافلوں میں اس کا مال چلتا ہے، بڑے بڑے تاجروں میں اس کا نام ہے۔ تاجر، عام برادری جب بھی اپنا فیصلہ کرتی ہیں تو اس جوان کے بغیر ان کے جرگے، ان کے فیصلے نامکمل ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایسا جوان ہے کہ اس وقت سب سے اچھی اور عمدہ کاروبار کپڑے کی، اسی کی مرہون منت ہے۔ یہ جوان سب سے پہلے میرے پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر کے، یہ میرے اور آپ کے دین کا کلمہ پڑھ کر یہ اس امت کا سب سے پہلا مسلمان بنتا ہے، اور اس کا نام گرامی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ ہی سالوں بعد ایک اور نوجوان آتا ہے، اور اس کی عمر اس سے بھی زیادہ کم ہے، صرف 27 سال اس کی عمر ہے، اور 27 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھتا ہے۔ کس انداز سے آتا ہے اور کس عجیب انداز سے وہ حلقہ اسلام کی رونق بنتی ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس جوان کا نام ہے فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے، اگر یہ دو جوان اپنی جوانیاں اسلام کے لیے،
اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کے شوکت کے لیے خرچ نہ کرتے، کیا آج مجھے اور آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ماں کی گود میں مل جاتا؟ کیا آج میرا اور آپ کا نام مسلمانوں والے نام ہوتے؟ کیا آج ہم اس طرح آزادانہ طور پر اس خانہ خدا میں بیٹھ کر اپنے دین کے تعمیر اور ترقی کے لیے ہم اس طرح سوچ سکتے تھے؟ یہ ان جوانوں کا حصہ ہے کہ آج ہم سر اٹھا کر اسلام کا جینا جی رہے ہیں، اسلام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جوان ہمیشہ بنیاد ہوا کرتا ہے، ان کا کردار ہمیشہ بنیادی کردار رہا کرتا ہے۔ یہ اگر سیدھے راستے پر چلیں تو قوم سیدھے راستے پر چلنا شروع کر لیتی ہے، اور یہ اگر بگڑ جائیں اور یہ اگر گمراہی کے راستے پر چلنا شروع کر لیں تو یہ قوم کو گمراہی کے راستے پر لگا لیتے ہیں۔ اب یہ جوانوں پر منحصر ہیں کہ کیا وہ اپنی قوم کو ہدایت کے راستے پر، سیدھے راستے پر، کامیابی کے راستے پر لگاتی ہیں، یا پھر وہ اپنے قوم کو ہلاکت کے وادی میں اتارتے ہیں اور ضلالت اور گمراہی کے راستے پر لگاتے ہیں۔ یہ اب میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے، یہ اب مجھے اور آپ نے سوچنا ہوگا، اور ہماری یہ مجلس، یہ نشست، یہ اس بنیادی سوچ کے خاطر ہوتی ہے کہ ایک آدمی زندگی گزارے، یہ تو ہر آدمی گزارتا ہے، اپنے لیے تو ہر ایک سوچتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایک فرد بن کر زندگی نہ گزاریں، ہم ایک قوم بن کر زندگی گزاریں۔ ہم ایک فرد کے لیے نہ سوچیں، ہم پورے معاشرے کے لیے سوچیں۔ اور جب ہماری فکر اجتماعی ہوگی، ہماری فکر قوم کی اصلاح ہوگی، پھر اللہ پاک ہم سے قوم کی رہبری کا کام لے گا، پھر اللہ پاک ہمیں اپنے قوم کا رہبر بنا دیں گے، پھر ہمیں اللہ پاک اپنے قوم کا رہنما بنا دیں گے۔ کامیابی کے راستے پر سفر کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز، کلیدی چیز، اساسی چیز وہ ہیں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور کامل تابعداری۔ اگر کوئی جوان یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا میں رہوں اور کامیاب رہوں، میں حشر کے میدان میں اٹھوں تو ایک کامیاب انسان کے حیثیت سے مجھے اٹھایا جائے اور پھر خوشی کے ساتھ مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اس کے لیے سب سے بڑی بنیاد ہوگی کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن رحمت سے جڑ جائے اور اپنے آپ کو اس دامن رحمت سے ہمیشہ کے لیے وابستہ رکھے۔ اس لیے کہ جب کسی انسان، اس کا مرکزی سوچ نہیں ہوتا اور وہ اپنی سوچ کو کسی چیز کا پابند نہیں بناتا، وہ کسی اپنے منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ وہ قدم قدم پر پریشان ہوتا ہے، قدم قدم پر اس کی سوچ بدلتی رہتی ہے۔ وہ کبھی ایک کے پیچھے چلتا ہے، چند قدم لینے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے میرے منزل کی کامیابی کی طرف یہ راستہ نہیں جا رہا ہے۔ پھر وہ دوسرے کے پیچھے چلتا ہے، کچھ سفر طے کرنے کے بعد یہاں بھی نا امیدی ہو جاتی ہے کہ میرا راستہ یہ نہیں ہے، پھر وہ کسی تیسرے راستے پر چل پڑتا ہے، کچھ سفر کرنے کے بعد یہاں بھی مایوسی ہوتی ہے، آخر یہ تک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ اپنے سفر کو بھی روک لیتا ہے اور یہاں آ کر یہ نامراد ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کی انگلی پکڑ کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اگرچہ یہ قدم بڑے آہستہ کیوں نہ اٹھیں، اگرچہ یہ قدم بڑے دھیرے دھیرے کیوں نہ اٹھیں، لیکن ایک دن ضرور اس کی زندگی میں ایسا آئے گا کہ یہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اور یہی کسی بڑے کا کمال ہوتا ہے کہ وہ کسی چھوٹے کو شفقت کے ساتھ اس کی انگلی پکڑ کر کے اس کو چلائے۔ ہم اپنے بچوں کو چلانا سکھاتے ہیں تو کیسا سکھاتے ہیں؟ اور کسی چھوٹے کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اس کی انگلی پکڑ کر اس کے نقش قدم پر چلے۔
اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک غلام پیش ہوا، بچہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے اس کی، بتایا گیا کہ اس کا والد کہیں شہید ہوا ہے اور یہ اس کا یتیم بچہ ہے۔ بادشاہ اس کا امتحان لے رہا ہے اورنگزیب عالمگیر، تو اس نے گھر میں چلتے چلتے اس کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور پانی کے حوض میں اس کو ڈبکیاں دینے لگا۔ تو پھر اس سے پوچھا کہ بچے آپ کو گھبراہٹ نہیں ہو رہی ہے، آپ کو خوف نہیں آتا ہے کہ آپ اس پانی میں اس حوض میں ڈوب جاؤ گے؟ اور عموماً چھوٹے بچوں کو یہ خوف رہتا ہے تھوڑا سا پانی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا حوض کیوں نہ ہو، لیکن انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم کہیں ڈوب نہ جائیں۔ تو بادشاہ عالمگیر اورنگزیب عالمگیر نے پوچھا کہ بیٹے آپ کو کوئی خوف، کوئی اندیشہ، کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا کہ آپ اس پانی میں ڈوب جاؤ گے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جس کے ہاتھ آپ جیسے انسان نے پکڑے ہوئے ہوں، پھر ان کو کہاں سے خوف ہو، وہ کیسے ڈریں کہ وہ ڈوب سکتا ہے؟ بادشاہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، میری انگلی بادشاہ کے ہاتھوں میں ہے، مجھے تو یقین ہے کہ میں کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا۔ بادشاہ نے اس کو باہر نکالا اور سمجھ گیا کہ یہ زمانے میں ترقی کرے گا، یہ بڑا ہوش مند، بڑا دانا اور بڑا ہوشیار بچہ ہے۔ تو ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں تو کسی کا دامن پکڑیں۔ اب کس کا دامن پکڑیں گے؟ دنیا میں ہمیں کوئی کامیاب انسان نظر نہیں آتا سوائے انبیاء علیہ السلام کے، کہ یہ دنیا میں سب سے کامیاب لوگ گزرے ہیں۔ اب ہمیں اگر کامیابی کے راستے پر سفر کرنا ہوگا تو ہم کسی پیغمبر کے دامن سے اپنے آپ کو چھوڑیں گے۔ اب تمام انبیاء علیہ السلام کا دور گزر چکا ہے، اب دور ہے، اب زمانہ ہے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب رہتی دنیا تک یہی کامیاب انسان ہے، اور اس کامیاب انسان کے نقش قدم پر جو بھی چلا ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ آج تک 1400 سال گزرے ہیں، ان 1400 سالوں میں کوئی ایک مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے کہ فلاں انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا کر چلتا رہا، 5 سال 6 سال 10 سال 20 سال کے بعد وہ اپنی منزل کو نہ پا سکا۔ ایسا کامیاب ہستی، ایسی کامیاب ہستی، ایسا کامیاب انسان کہ اس کے پیچھے جو بھی چلا وہ منزل مقصود تک پہنچا۔ تو ہم اگر کامیابی کے راستے پر سفر کرنا چاہیں گے تو اپنے آپ کو اپنے پیغمبر کے سیرت کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے زندگی کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ اور مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے۔ آج میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے رکھوں، کہ آپ کب پیدا ہوئے اور آپ نے 63 سال کس طرح گزارے ہیں۔ لیکن یہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور ہمیشہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ آپ کہیں بور نہ ہو جاؤ، آپ کو کہیں یہ شکوہ نہ ہو جائیں کہ 20 سے آدھے گھنٹے کا بول کر پھر گھنٹوں بیان ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس موضوع کو چھیڑا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس سے وابستہ ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب اتباع کس کو کہتے ہیں، تابعداری کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنی تمام خواہشات، اپنی تمام مرضیات، اپنی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اور سیرت کے تابع بنا لیں۔ ہم یہ سوچیں کہ میں جو کچھ ارادہ کر رہا ہوں، میں جس کام کو کرنے نکلا ہوں، کیا اس کی حیثیت میرے مذہب میں جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، گناہ ہے یا ثواب۔ اگر وہ کام جس کے کرنے کے لیے میں نکلا اور چلا ہوں، جس کا میں نے ارادہ کیا ہے، اگر وہ میری شریعت نے حرام کیا ہے تو میرے قدم وہیں رک جائیں۔ یہ ہے پیغمبر کی تابعداری۔ اگر وہ کام ناجائز ہیں تو میں وہیں رک جاؤں، میرا کوئی ایک قدم بھی
اس گناہ، اس ناجائز، اس حرام کی طرف نہ بڑھیں، تو میں نے اپنے پیغمبر کی تابعداری کر لی۔ اور میرے دل میں اگر کسی اچھے کام، نیک کام کے لیے عزم اور ارادہ پیدا ہوا تو پھر میں جلدی سے قدم اٹھاؤں اور اس پر چلتا رہوں۔ اس راستے میں اگر میرا جسم تکتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، پھر اس سفر میں اگر میرا مال خرچ ہوتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، یہاں تک کہ اس سفر میں اگر میری جان چلی جاتی ہے تب بھی میں کامیاب ہوں۔ یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور کامل تابعداری، اور یہی انسان کو ابدی دنیاوی اخروی کامرانی اور کامیابی سے ہمکنار کرواتی ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے لوگ جنت میں جائیں گے، وہ لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے جنہوں نے جنت جانے سے انکار کیا۔ جنہوں نے انکار کیا ہم جنت نہیں جائیں گے، وہ تو نہیں جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ جس نے ارادہ کیا جنت جانے کا، وہ جنت پہنچ جائے گا، اللہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، ایسا بدبخت، ایسا شقی انسان جو اللہ پاک کے سامنے یہ کہہ دے، جس کی زبان سے یہ کلمات، یہ الفاظ نکلیں کہ میں جنت میں جانا نہیں چاہتا، یہ کون ہوگا؟ صحابہ کرام حیران ہیں، کیا ایسا بھی کوئی انسان ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا جو میرے تابعداری میں چلا، جو میری فرمانبرداری میں چلا، جو میرے نقش قدم کو تلاش کرتے ہوئے چلا، وہ تو جنتی ہیں، اور جو میری اطاعت اور تابعداری اور فرمانبرداری سے انکار کر لیتا ہے، فرمایا اس نے میرے تابعداری سے انکار نہیں کیا، اس نے اللہ پاک کے جنت، اللہ پاک کے مہمان خانے، اللہ پاک کے نعمتوں کا انکار کیا ہے۔ یہ کیسے جنت میں جا سکے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، تابعداری حقیقت میں جنت ہے۔ جس انسان کو پیارے پیغمبر کی کامل اتباع کی توفیق مل گئی تو وہ سمجھ لیں کہ میں جنتی ہوں، اور جس انسان اس کی زندگی میں میرے پیغمبر کی کامل اطاعت اور تابعداری نہیں ہے تو وہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں اب تک اپنے منزل مقصود جنت تک، اللہ کی رضا تک پہنچا نہیں ہوں، اس راستے میں اب بہت بڑا سفر ابھی تک کرنا اور طے کرنا باقی ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ پاک زندگی میں 4 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ کوئی بھی انسان مالدار ہے، غریب ہے، اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، معمولی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، معاشرے میں اس کو جس نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، تابعداری کرے گا تو اللہ پاک اس کو 4 نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ پہلی نعمت، اللہ پاک اس کی زندگی بابرکت بنا دیں گے، اس کی زندگی میں اللہ پاک برکت ڈال دیں گے۔ اب برکت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ کیا اس کی زندگی 60 سال ہیں تو وہ 120 ہو جائے گی، اور اگر 100 سال کی زندگی ہے تو 200 سال ہو جائے گی، اور اگر اس کی جو دن ہیں وہ 12 گھنٹے کی ہیں تو 15 گھنٹے کی ہو جائے گی، یا اس کی جو رات ہیں وہ 12 گھنٹے کی ہیں تو وہ اب سے جب یہ پیغمبر کی اطاعت شروع کر لے گا تو وہ 16 گھنٹے کی ہو جائے گی۔ برکت کا معنی یہ ہے کہ زندگی اتنی ہی ہوگی جتنی کہ اللہ پاک نے اس کے مقدر میں لکھی ہیں، لیکن سکون ہوگا، راحت ہوگی، خوشی ہوگی، اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا لیکن تر و تازہ، خوش و خرم رہے گا، کوئی پریشانی کا اثر، کوئی نحوست کا اثر کچھ بھی نہیں ہوگا، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوں گے لیکن زندگی پرسکون ہوگی۔ تھوڑے سے وقت میں اللہ پاک اس سے بہت کام لے گا، اس کی جو زندگی ہے، اس کا جو وقت ہے وہ وقت بابرکت ہو جائے گا۔